جن چیزوں میں جن خوبیوں میں مجھے فضیلت دی گئی، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا کیے، یعنی ایسی باتیں جو تھیں تو بہت مختصر الفاظ کے اعتبار سے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ جامع، اور فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے مجھے یہ بھی فضیلت عطا کی ہے کہ اللہ نے دشمن کے اوپر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہو تو اللہ رب العزت نے میرا ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتوں کے مال حلال کر دیے گئے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ پاک نے روئے زمین کو میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا اور سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور 5ویں چیز فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں رہتی دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور 6ٹھی چیز فرمایا وختم بی النبیون، اللہ پاک نے میرے ذریعے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو جنہوں نے اپنی اولادوں کو اس جامعہ مدنیہ پاک پتن میں قرآن کریم سیکھنے کے لیے، قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے اس ادارے میں انہوں نے داخل کروایا، اور آج وہ خوش نصیب طلبہ حفظ کی سند لے کر الحمدللہ کامیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ انتظامیہ ادارے کی جنہوں نے یہ دین کا بوٹا یہاں لگایا ہوا ہے اور اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت سردار علی سردار صاحب اور ان کے جملہ اساتذہ اور ان کے سارے معاونین بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرات، یہی وہ علم ہے جو آسمان سے اترا ہے قرآن کی شکل میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، اسی کو ہی علم کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین، العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشیاطین۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم جو قرآن حدیث اور اس میں سوجھ بوجھ ہے یہ ہے علم، اور باقی سارے مشغلے ہیں، اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ علم وہ ہے جو تمہیں قال حدثنا کے ذریعے، سند کے ذریعے تمہیں اللہ خالق کائنات تک پہنچائے، یہ ہے در حقیقت علم۔ اور فرمایا کرتے تھے وما سوا ذالک وسواس الشیاطین، اس کے علاوہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس علم کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور اپنی اولادوں کو اس علم کے لیے وقف کرتے ہیں اور ان اداروں کو اس علم کی آبیاری کے لیے چلاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرات، اس کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ سورہ احزاب کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ مجھے وقت ملا ہے کہ جب تک مولانا منظور صاحب نہیں آتے، وہ بھلے صبح تک نہ آئے، ہاں جی،
ہاں مجھے وقت ملا ہے، چاہے تو وہ 10 منٹ کے بعد آ جائیں، چاہے 15 منٹ کے بعد آ جائیں، آدھے گھنٹے کے بعد، بہرحال اس وقت تک مجھے وقت ملا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے 3 حیثیتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی حیثیت فرمایا کہ تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو اولاد دی، نرینہ اولاد بھی آپ کی تھی اور بیٹیاں بھی آپ کی تھیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں کا علم ہے اور پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے میں شامل ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے ان کو 4 بیٹے دیے اور 4 ہی بیٹیاں دی۔ معتبر روایات کے مطابق 4 بیٹے اور 4 ہی بیٹیاں۔ پہلا بیٹا قاسم، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، اور دوسرا بیٹا طیب، تیسرا بیٹا طاہر اور چوتھا بیٹا حضرت ابراہیم۔ یہ 4 بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ 3 پہلے بیٹے جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، اور چوتھا بیٹا جو ہے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بطن سے۔ یہ 4 بیٹے اللہ کی تقدیر غالب آئی، 4 ہی اللہ پاک نے بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ 4 بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے اور 4 بیٹیاں آپ کی۔ پہلی بیٹی کا نام زینب، جو ابو العاص بن ربیع کی زوجہ تھی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ دوسری بیٹی رقیہ اور تیسری بیٹی ام کلثوم۔ یہ دونوں بیٹیاں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حرم تھی، ان کی بیویاں تھیں۔ اور چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 بیٹیاں جو تھیں رقیہ اور ام کلثوم، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی۔ اور جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھی اور آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد یہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بلکہ آخری وقت میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، میری باری تھی، میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا اور میرے سینے اور میری گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ تو اس حالت میں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا، فاطمہ اپنا کان ذرا میرے قریب کرو، میرے قریب ہو۔ انہوں نے اپنا کان قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کہی، فرمایا فاطمہ میں جبریل امین علیہ السلام ہر سال میرے پاس رمضان المبارک میں آیا کرتے تھے اور میرے ساتھ دوڑ کیا کرتے تھے 1 مرتبہ، اور اب کی بار جو رمضان گزرا ہے نا، اس میں جبریل امین نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قد دنا اجلی، کہ میری موت قریب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سن کر وہ آپ دیدہ ہو گئی، پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی۔ آپ نے پھر دوبارہ قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا، فاطمہ تو پریشان نہ ہو، تم جنت میں مجھے سب سے پہلے ملو گی اور جنت کی ساری عورتوں کی تو سردار ہوگی۔ اللہ اکبر! تو پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو صیغہ راز کی باتیں تھیں
حضرت عائشہ فاطمہ سے پوچھا، لیکن حضرت فاطمہ نے اس وقت نہیں بتایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے پھر انہوں نے واسطہ دیا کہ میں آپ کی روحانی ماں بھی ہوں، تو آپ مجھے وہ بات بتا دو۔ انہوں نے اس وقت یہ باتیں بتائی تھی۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی وفات کے وقت موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے جو ابتدا میں ہی بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ایک یہ حیثیت ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ کس تناظر میں یہ آیت آئی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جاہلانہ رسم پائی جاتی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ، اس کو زید بن محمد کہتے تھے۔ یہ اس وقت ایک رسم تھی ان کی، انہوں نے اس طرح وہ پکارا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو ان کے ماں باپ کی طرف پکارو جو تمہارے لے پالک ہیں۔ لے پالک آپ جانتے ہو نا، متبنہ بنانا۔ لے پالک کوئی لے لیتے ہیں ہم بھی بچے اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، یہ جن کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسروں سے لے لیتے ہیں، تو لے پالک بنایا جا سکتا ہے، متبنہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس متبنے کا نام جو ہے اس کے والد کے ساتھ منسوب کریں گے، اپنا نام نہیں لکھوایا جا سکتا۔ جو متبنہ بناتے ہیں وہ اپنا نام ساتھ نہیں لکھوا سکتے، ایز اے باپ یا ایز اے ماں یہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، یہ انہی کی طرف ہی فرمایا منسوب کرو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف والی بات۔ ہاں اگر کوئی ایسا بچہ تمہیں مل جاتا ہے، اس کو تم لے پالک بنا لیتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کون ہیں، تو فرمایا وہ تمہارے دوست ہیں یا تمہارے دینی بھائی ہیں، تو ان کو دینی بھائی کہہ کر پکارو یا ان کو دوست کہہ کر پکارو، اپنے موالی کہہ کر پکارو، ان کو تم اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک نے اس تناظر میں یہ آیت نازل کی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی زید بن محمد مت کہے بلکہ زید بن حارثہ کہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ بھی ہیں اور متبنہ بھی ہیں، لے پالک بھی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی بڑی، بلکہ اتنی محبت کہ جب ان کے چاچا اور ان کے باپ ان کی تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پتہ چلا کہ یہ بیٹا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور آ کر آپ سے ملے، کہنے لگے جی جو معاوضہ لینا ہے وہ آپ لے لیں، جو تاوان لینا ہے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ اس کو ہمارے ساتھ روانہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی معاوضہ نہیں، کوئی تاوان نہیں، کوئی تم سے مطالبہ نہیں، یہ زید بیٹھا ہے، اس کو ایک طرف لے جاؤ اور اس کو قائل کرو، اگر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں۔ باپ چاچا دونوں لے کر ایک طرف چلے گئے، اس کو سمجھانے لگے آپ ہمارے بیٹے ہو، چاچا کہنے لگا آپ ہمارے بھتیجے ہو، آپ کی وجہ سے گھر والے پریشان ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت زید کہتے ہیں جتنی محبت مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ملی ہے، آغوش میں ملی ہے، مجھے اتنی محبت
گھر سے نہیں ملی، باپ کی چار دیواری سے نہیں ملی، لہذا میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ، اس کی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہے، لیکن اپنے اپنے ہر ایک کے فضائل و مناقب ہیں۔ کسی کا تذکرہ قرآن میں نہیں، اگر ہے کسی کا تذکرہ صحابہ میں سے تو حضرت زید بن حارثہ ہے۔ حضرت زید کا تذکرہ ہے قرآن میں، اسی سورت کے اندر، سورہ احزاب کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن محمد نہیں ہے، ان کو تم زید بن محمد مت کہو۔ اور ایک حیثیت آپ کی یہ فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بھی آپ کی اتھارٹی ہے، یہ بھی آپ کا اختصاص ہے، یہ بھی آپ کا اعزاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیو، اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یاد رکھیے، نبی پاک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول یہ اختصاص ہے، یہ ایک اتھارٹی ہے، یہ ایک اعزاز ہے جو امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے اے کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے نبی۔ رسول یہ خاص ہے، نبی یہ عام ہے، اور ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے آپ کو رسول بھی کہا ہے اور خاتم النبیین بھی کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے اس حیثیت کو، اس اتھارٹی کو قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے لام تاکید کا، قد تحقیق کا، جا فعل ماضی تحقق وقوع پر دلالت کرتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ذکر کر کے اللہ نے خبر دی ہے۔ خبر کیا دی ہے؟ فرمایا جاءکم، جاءکم۔ جاؤ تفسیریں اٹھا کر دیکھو، بڑی بڑی تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھو۔ یہ قوم ضمیر کا مصداق کون ہے؟ امت محمدیہ، آخری امت۔ فرمایا لقد جاءکم، اے امت محمدیہ تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس آ گیا۔ کون آیا؟ فرمایا رسول من انفسکم، رسول آیا جو تمہارے ہی نفسوں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پر تنوین تعظیم کی ہے۔ فرمایا اتنی عظمتوں والا، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، اتنی بلندیوں والا رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تمہارے ہی نفسوں سے رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور مقام میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت جو ہے یہ اللہ پاک نے کلمہ حسر کے ساتھ ذکر کی ہے۔ فرمایا ما محمد
मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। माशाअल्लाह अवामुन नास भी आए बैठे हैं, उलमा भी मेरी पुश्त में बैठे हैं। आइए, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल अरबी कलाम के अंदर हसर 4 तरीकों से होता है। पहला तरीका कलाम मुस्बत मनफी और इस बात के दरमियान दायर हो, उस वक़्त वो हसर पैदा होता है। क्या मतलब है हसर का? जिस तरह आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। क्या मतलब? सिर्फ अल्लाह ही इलाह है, कोई और इलाह नहीं है। ये हसर है, इसको कहते हैं हसर, यानी उलूहियत इलाह सिर्फ अल्लाह है, कोई और इलाह नहीं है। आइए फिर हम ये कह सकते हैं जैसे अल्लाह सिर्फ इलाह है, इसी तरह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सिर्फ इस उम्मत के रसूल है, और कोई रसूल नहीं है। ना आया है ना आएगा, ना आया है ना आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर रसूल सिर्फ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। फरमाया कि तुम्हारे पास रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत रसूल होने की है। आपसे पहले तो रसूल गुजर चुके हैं, बाद में रसूल कोई नहीं है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, पहले रसूल गुजर चुके। नूह अलैहिस्सलाम रसूल गुजर चुके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल गुजर चुके, मूसा अलैहिस्सलाम रसूल गुजर चुके, ईसा अलैहिस्सलाम रसूल गुजर चुके। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, आपसे पहले तो रसूल गुजर चुके। फरमाया अफ़इन माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर बिल फर्ज आपको भी तो मौत आनी है ना, सबको आनी है। कुल्लु मन अलैहा फान, जितने इस रूए जमीन पर हैं उन सबको फना है, सिर्फ एक अल्लाह को बका है, बाकी सबको फना है। फरमाया फ़इन माता, ऐ पैगंबर अगर आप तभी मौत फौत हो जाए, औ कुतिला, कुतिला या शहीद कर दिए जाए, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, ऐसे आबा भला तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे। देखो तो सही, ये जंगे ओहद के अंदर ये आया मुबारक आई। फरमाया ना 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 ना, ऐसा नहीं है। हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले रसूल गुजर गए। अगर आपको तभी मौत आ जाती है या आप शहीद कर दिए जाते हैं, जैसा कि उन्होंने ओहद के मैदान में ये झूठी अफवाह फैला दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए, अबू बकर भी शहीद हो गए, उमर भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। फरमाया कि मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, यहाँ भी हैसियत बयान की, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ भी कलमा हसर है। आइए एक और मुकाम में आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सूरतुल फतह आखिरी आयत। अल्लाह फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमा पीछे बैठे हैं और ये तस्दीक करेंगे इंशाअल्लाह। तालिब इल्म बयान कर रहा है, मुहम्मद मुब्तदा है, रसूलुल्लाह मुरक्कब इजाफी इसकी खबर है। मुब्तदा और खबर अवामुन नास को शायद ये ना पता चले, उलमा के लिए मैं नुक्ता बयान कर रहा हूँ कि मोहम्मद जो लफ्ज़ है
یہ مبتدا ہے، رسول اللہ مرکب اضافی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر یہ جملہ بنتا ہے اسمیہ، اور جملے اسمیہ میں ہوتا ہے دوام، استمرار، ہمیشگی۔ کیا مطلب؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہمیشہ ہی قیامت تک رہیں گے۔ کیوں جی؟ نعرہ تکبیر، نہیں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، رسول ایک میں نے بتایا تھا ایک اتھارٹی ہے، رسول ایک پاور ہے، رسول ایک اعزاز ہے، رسول ایک اختصاص ہے، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کیا ہے وہی مسلمان ہے۔ جو آپ کو آخری رسول نہیں تسلیم کرتا، آپ کو رسول نہیں مانتا، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ جو سہیل ابن عمر مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر کمشنر معاہدہ بن کے آیا تھا، اور اس نے جب شرطیں لکھنی چاہیے، شرطیں طے ہو چکی، ساری اس کی مان لی گئی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرطیں لکھنے لگے، کئی شرطوں پر اس نے اعتراض اٹھایا، بسم اللہ پوری نہیں لکھنے دی، کوئی بات نہیں، 2 فریقین کے نام لکھے گئے، اور اس پر بھی اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام سہیل بن عمر لکھا ہے، اور ادھر فریق اول کا تم نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے نا 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 نا، ہم نہیں یہ مانتے محمد الرسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا کمشنر معاہدہ سردار، وہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے محمد الرسول اللہ۔ جی کیا مانتے ہو آپ پھر؟ آپ مشرکین مکہ کے آپ ترجمان بن کے آئے ہو، آپ کیا مانتے ہو، کیا حیثیت دیتے ہو؟ سنیے ذرا اس وقت کے مشرک کی بات۔ وہ کہتا ہے ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیا کہتا ہے؟ ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا محمد مانتے ہیں، ہم اس کو انسان سمجھتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا محمد سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں لکھو کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے مابین، پھر جو نا اجازت ہے لکھنے کی، ادروائز ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، ہماری کوئی صلح نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کوئی بات نہیں، پہلے ساری ان کی مان لی گئی ہے، یہ بھی مان لو، کوئی بات نہیں، یہ مٹا دو رسول اللہ کا لفظوں سے، یہ جو لکھے ہیں اس کے اوپر لکیر کھینچ دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہ میرا دل گوارا کرتا ہے نہ میرے ہاتھ اجازت دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر میں قلم پھیروں، میں اس کو جو ہے نا اس کے اوپر لائن لگا کر اس کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول میں تو نہیں کر سکتا، میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جنہوں نے رسول اللہ ماننا تھا، فرمایا میرے ایمان کا تقاضا ہے، مجھ سے تو نہیں یہ کام ہوگا۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے دکھاؤ۔ وہ دستاویز آپ نے پکڑی، پکڑ کر آپ نے پھر اس پر خود لائن لگائی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اس نے پتہ کیا کہا تھا سہیل بن عمر نے، جو میں بات آپ کو بتانے لگا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ لو نقولو، اگر ہم بھی کہیں رسول اللہ کا لفظ ہم بھی کہیں تو پھر ہمارا تمہارا تو پھر کوئی فرق نہ رہا، ہمارا تمہارا تو کوئی فرق نہ رہا۔ یعنی نقطہ امتیاز کیا ہے؟ رسول اللہ کا لفظ تم مانتے ہو، مسلمان ہو، ہم نہیں مانتے، ہم مشرک ہیں، ہم کافر ہیں۔ اگر ہم بھی رسول اللہ کا اعتراف کر لیں تو ما صددنا کا عن البیت ما قاتلنا کا، ہماری آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، اور ما صددنا کا عن البیت، آپ کو بیت اللہ سے ہم پھر کیوں روکیں؟ اللہ اکبر۔ مشرک کہتا ہے اگر ہم رسول اللہ مانیں
تو پھر ہم آپ سے لڑائی بھی نہ کریں، ہم پھر آپ کو بیت اللہ سے بھی نہ روکیں اگر ہم رسول اللہ کہیں۔ میرے بھائیوں آئیے آج ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ ذرا دھیان اپنے ضمیر میں سوچئے، ذرا اپنے نفسوں میں، اپنے گریباں میں جھانکی مار کے دیکھیے کہ آج ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھلا؟ اس لیے کہ نہ ہماری نماز رسول اللہ والی، الا ماشاءاللہ، نہ ہماری حجامت رسول اللہ والی، نہ ہمارا لباس رسول اللہ والا، نہ ہمارے کاروبار رسول اللہ والے، نہ ہماری معیشت رسول اللہ والی، نہ ہماری معاشرت رسول اللہ والی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل، آئیڈیل نمونہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے، اس کو سامنے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھو جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے خود فرمایا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آئیے ہم رسول اللہ کو اگر مانتے ہیں پھر رسول اللہ کی زندگی اس کو پرکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنے دن اور رات کو بنائیں، اپنی خوشی اور غمی کو بنائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو رسول اللہ کو تسلیم کریں۔ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اللہ اکبر۔ 3 صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت علی المرتضیٰ۔ دیکھو کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور گھر آ کر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کچھ اخلاقیات کے بارے میں بتا دیجئے، آپ کے معمولات کے بارے میں بتا دیجئے، آپ کے روزمرہ کے کاموں کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا تو وہ باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے یار پھر ہمارا عمل تو بہت پیچھے ہے، ہم تو پھر آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک ان میں سے کہنے لگا یارو آپ گواہ رہنا، میں تو آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کیا کہتا ہے یار آپ گواہ رہنا، میں آج کے بعد جو ہے نا ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا، میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں رات کو۔ اور تیسرا کیا کہتا ہے؟ تیسرا کہتا ہے کہ تم دونوں گواہ رہو، میں نے یہ شادی والے چنگل میں پھنسنا ہی نہیں ہے، میں نے شادی نہیں کروانی، میں دن کو بھی عبادت کروں گا، رات کو بھی اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں کہہ کر چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اس طرح آپ کے صحابی آئے تھے، 3 صحابی، اور انہوں نے آ کر آپ کے معمولات پوچھے، میں نے بتا دیے، اور وہ اس طرح کی باتیں کر کے ابھی روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسی خوبصورت کرتے تھے۔
یہ نہیں کہا عبداللہ بن عمر کھڑے ہو جائیں، عثمان بن مظعون کھڑے ہو جائیں، علی المرتضیٰ کھڑے ہو جائیں، نہیں نہیں نہیں، اس طرح تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت میں جو ہے نا آپ عموم رکھا کرتے تھے۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا ساما من سام الابد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا کوئی بھی روزہ نہیں۔ ہمیشہ تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ دوسرا بندہ کہتا ہے میں ساری رات جو ہے نا عبادت کروں گا، اور تیسرا کہتا ہے میں نے تو شادی نہیں کرنی۔ فرمایا سن لو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں اپنی ساری بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں جی؟ روزہ رکھنا گناہ ہے؟ رات کو تہجد قیام لیل کرنا یہ کوئی برائی ہے؟ اور اسی طرح دن رات عبادت کرنا یہ کوئی غلط کام ہے؟ لیکن نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں تھا، آپ کی سنت کے مطابق نہیں تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جا رہے ہیں، قربان عید میں آپ عید پڑھانے جا رہے ہیں، ایک گھر کے آگے سے گزرے، وہ جو گھروں سے باہر پانی آنے والی نالیاں ہوتی ہیں، اس نالی سے پانی کی بجائے خون آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خون کاہے کا؟ رک گئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ فرمایا ابو بردہ یہ خون کاہے کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے نا قربانی کر لی ہے، میں نے ایک بچڑا، میں نے ایک مینڈا پال رکھا تھا قربانی کے لیے، وہ میں نے ذبح کر لیا ہے۔ اس وجہ سے ذبح کیا ہے کہ میرے اڑوس پڑوس میں قربانی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے جہاں ہم گوشت کھائیں گے، میرے بچے گوشت کھائیں گے، پڑوسی بھی ہمارے گوشت کھائیں گے، اس نیت سے میں نے یہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا ہے۔ کیوں جی؟ کس نے قربانی کا جانور ذبح کیا تھا؟ صحابی نے۔ کون سا جانور؟ جو اس نے قربانی کے لیے پالا تھا، اور قربانی والے دن ذبح کیا ہے۔ لیکن سنت کیا تھی بھلا؟ سنت کیا تھی؟ ہاں سنت یہ تھی، فرمایا سنت یہ ہے پہلے ہم عیدگاہ میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، سب سے پہلا کام نماز پڑھیں گے، اور پھر ہم واپس آئیں گے، قربانیاں کریں گے اور قربانیوں کا گوشت کھائیں گے۔ فرمایا جس نے اس طرح کیا وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ہماری سنت کو نہیں پہنچا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بردہ یہ جو تو نے مینڈا ذبح کیا ہے، یہ بکری ذبح کی ہے، فرمایا تل کا شاۃ لحم، یہ تو وہ بکری ہے جو کسائی پھٹوں پہ گوشت بیچنے کے لیے لٹکاتے ہیں، یہ قربانی نہیں ہے، یہ نسیکہ نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ صحابی کا یہ عمل، صحابی کا یہ عمل، اور نیت بھی بڑی اچھی ہے، بہت اعلیٰ نیت ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نیت بہت اونچی ہے، نیت بڑی اعلیٰ ہے، وہ اپنی نیت کی وجہ سے وہ بدعات معاشرے میں کر رہے ہیں کہ نیت اونچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دی، فرمایا یہ نسیکہ نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جتنی دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ اپنایا جائے اتنی دیر تک رسول اللہ کا تقاضا پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ما محمد الا رسول، رسول کون ہے بھلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جیسی قربانی، آپ جیسا روزہ، آپ جیسی نماز، آپ جیسی زکوٰۃ، آپ جیسی معاشرت، آپ جیسی معیشت اگر ہماری ہوگی تو پھر تو ہے کہ ہم رسول اللہ مانتے ہیں، اگر نہیں ہے تو زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں مانتے۔ تاثر رسولہ وانت تظہر حبہ ھذا فی الزمان
ज़माने लबदीउ लो काना हुब्बुका सादिकन लाताताहु लिअन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। रसूल की नाफरमानी भी करता है और मोहब्बत का दावा भी करता है। फरमा अगर तेरी नबी के बारे में मोहब्बत सच्ची हो तो आपकी इताअत करे, आपका कहना माने। क्यों? लिअन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, इसलिए कि दुनिया का उसूल है जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसके इशारे पे भी चलता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी, जामे तिरमिज़ी की रिवायत, अल्लाह अकबर, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया अब्दुल्ला कल सुबह सुबह तुमने जाना है। और जुमे का दिन था, जुमेरात को आपने ड्यूटी लगा दी, बाकी साथी चले गए, ये अब्दुल्ला बैठा हुआ है। अब्दुल्ला ने घोड़ा तैयार किया, सामान बांधा और कहा जंगी मुहिम पे जा रहे, पता नहीं वापसी हो ना हो तो हम अल्लाह के रसूल के पीछे मैं जुमा पढ़ जाऊं और आपके पीछे जुमा, आपकी मस्जिद में जुमा, आपकी इब्तिदा में जुमा, तो मैं उनसे ज़्यादा अजर कमा लूँगा। अल्लाह अकबर। और मैं उनके साथ जा भी मिलूँगा। आप आए, फरमाया अब्दुल्ला तुम यहाँ बैठे हो? अल्लाह के रसूल मेरी नीयत जाने की है, आपका हुक्म सर आंखों पे, घोड़ा तैयार है और सामान तैयार है, जो ही आपके पीछे जुमा पढ़ के मैं फौरी रवाना हो जाऊंगा और मैं जाके साथियों को मिल जाऊंगा, मुझे ज़्यादा अजर मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब्दुल्ला लौ अनफक्त मा फिल अर्ज़ि जमिया मा अदरकत फज़ला ग़ज़वतिहिम, फरमाया तुझे ज़मीन के सारे खजाने दे दिए जाएं और तू अल्लाह के रास्ते में उनको लुटा दे, फरमाया उनके सुबह जाने की फजीलत को तू नहीं पा सकता। अल्लाह अकबर। इतना नुकसान हो गया मेरे भाइयों, इतना नुकसान। हालांकि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका अमल है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हुक्म ये था कि तुमने सुबह सुबह जाना है, तो तुम तो तखीर कर दी। और सोच अच्छी थी, लेकिन सहाबी का जो सोच है, फिक्र है, वो दीन बन गया मेरे भाइयों? नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या खूबसूरत बात फरमाया करते थे, लौ काना दीन बिर्राये, अगर दीन किसी की सोच का नाम होता, फिक्र का नाम होता, लकाना अस्फलुल खुफ़े औला बिल मसे मिन आला हो, फिर मौजे का मसा ऊपर से नहीं नीचे से करना चाहिए था। क्यों भाई? जुराब और मौजे का मसा कैसे करते हो? ऊपर से करते हो ना, नीचे से तो नहीं ना करते। और अकल क्या कहती है? मिट्टी नीचे लगती है, तिनके नीचे लगते हैं, लेकिन मज़ा ऊपर से है। वो फरमाते हैं अगर किसी की सोच फिक्र का नाम दीन होता तो फिर मौजे और जुराब का मसा ऊपर से, ऊपर की बजाय नीचे से करना चाहिए था। इससे पता चला कि किसी की सोच फिक्र का नाम दीन नहीं, दीन वो है जो रसूलुल्लाह दे कर गए हैं, उसके मुताबिक अमल करेंगे तो फिर जो है ना तकाजा पूरा होगा। और एक हैसियत अल्लाह ने इस आया मुबारका में ये बयान फरमाई, फरमाया हुआ वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबीन, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन, सारे नबियों के ख़त्म करने वाले। खातम फाल का वजन है और फाल उस मोर को कहते हैं जो डाकिया जो है ना अपनी सारी डाक बंद करने के बाद ऊपर स्पेंच मोर लगाता है ना, वो होती है खातम। और सर ब मोहर खत, अल्लाह अकबर, उसको भी खातम से ख़त्म किया जाता है। आप भी लेटर पैड पर कोई इबारत लिखते हो और आखिर में सिग्नेचर करके जब तक स्टैंप ना लगाएं उतनी देर तक आपका वो लेटर भी जाली समझा जाता है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन बन के आए। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबी आना होता जनाब उमर बिन खत्ताब होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, फरमाया अली तेरा मर्तबा मेरे नज़दीक ऐसे जैसे हारून का मर्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक था। और फरमाया इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं। वख़ुतिमा बिन नबिय्यून, फरमाया मेरे ज़रिए अल्लाह
اللہ نے سلسلہ نبوت اس کو ختم کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال پہلے انبیاء کی مثال یوں سمجھ لو جیسے ایک بندہ گھر بناتا ہے، اور گھر بنانے کے اتنا خوبصورت گھر بناتا ہے، اجملہا اکملہا احسنہا، بڑا خوبصورت محل بناتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے اندر دعوت دیتا ہے، آؤ میرے محل کی زیارت کرو، آؤ جو میں نے کوٹھی بلڈنگ بنائی ہے اس کو دیکھو۔ لوگ آتے ہیں اندر سے باہر سے دیکھ کر، یطوفونا چکر کاٹتے ہیں، یا یدخلونا اس کے اندر جاتے ہیں، باہر سے چکر کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خوبصورت محل ہے، لیکن جب اندر آتے ہیں ایک کونے میں فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی ہوتی ہے، اور سارے لوگ تبصرہ کرتے ہیں کاش یہ اینٹ لگ جاتی، اس محل کی رونق دوبالا ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا ایک اللہ پاک نے نبوت کا محل تعمیر کیا، آدم علیہ السلام والی اینٹ، اور نوح علیہ السلام والی اینٹ، ابراہیم علیہ السلام والی اینٹ، اور داؤد علیہ السلام والی اینٹ، اور سلیمان علیہ السلام والی اینٹ، موسیٰ علیہ السلام والی اینٹ، عیسیٰ علیہ السلام والی اینٹ، ساری اینٹیں لگا کے اللہ نے نبوت کا محل بنایا، اور اس محل میں فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ جگہ میں ہوں، وہ میں ہوں وہ اینٹ، جب میں آ گیا وہ جگہ بھی پوری ہو گئی، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ میں سارے نبیوں کا آخر میں آنے والا اور ختم نبوت اللہ نے مجھے تاج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ سب سے آخر میں آنے والے، وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نیا نبی جگ دے ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگ تے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو بندہ اس آیہ مبارکہ کے بعد جو نص صریح ہے ختم نبوت پر، اس آیہ مبارکہ کے بعد کسی اور کو ایرے غیرے کو نتھو خیرے کو رسول مانے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اس نے صرف قرآن کو چیلنج نہیں کیا، نبی پاک کے فرامین کو چیلنج نہیں کیا، اس نے اپنے اس ملک پاکستان کے آئین کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اپنے اس ملک پاکستان کے آئین کا وہ غدار ہے جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا اور طویلیں کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جو نہ اکراہ نہیں، او بھائی اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ کا آئین پاکستان یہ کہتا ہے، وہ اپنے جو نبی پاک کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہے، وہ آپ کا آئین کہتا ہے 298 سی اور 298 بی، آپ اٹھا کر دیکھیے کیا کہتا ہے پاکستان کا آئین، کہ ایسا بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اقلیت ہے، وہ غیر مسلم ہے، اپنے مذہب اور مشن کو اسلام نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، مسجد کے اندر اس عبادت گاہ کے اندر اذان نہیں دے سکتا، اور اپنے مشن کی، اپنے اس مذہب کی، اس ملک پاکستان کی چار دیواری کے اندر وہ ترویج نہیں کر سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ایسا بندہ قرآن کو بھی چیلنج کر رہا ہے، نبی پاک کے فرامین کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور خود اپنے پاکستان کے آئین کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے ختم نبوت کا اعتقاد اور یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ایک مسلمان کا، اللہ ہمیں اسی پہ کاربند رکھے، اللہ ہمیں اسی کے اوپر ہمیشہ کاربند رکھے، اور اللہ اسی کے مطابق ہمیں موت دے، اسی ختم نبوت کے عقیدے پر ہی اللہ تعالیٰ ہماری جو نا اخیر کرے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔